بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا دن، صبح کا وقت 16 جون 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجئے، بلکہ آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ جی، تو وہ محفوظ والی بات جو میں نے پچھلی قسط میں کہی تھی کہ یہ ملک عزیز میں اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اس پہ بھی غور کیا ہوگا آپ نے۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے اور مین سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تاریخ ہندوستان۔ پچھلی قسط میں، پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا سلطان ٹیپو کا، اس لیے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں 18ویں صدی کے آخر میں، اور دوسرا گورنر جنرل دیکھ رہے ہیں جو برطانیہ بادشاہ تخت برطانیہ کے بادشاہ نے ہندوستان پر گورنر جنرل مکمل اختیارات دے کر دوسرا مقرر کیا، جس کا نام لارڈ کارن والس تھا۔ میں آپ کو پچھلی قسط میں اس کا نام لکھ کر بھی دکھا چکا ہوں، لارڈ کارن والس۔ اور پھر اس نے جنگ کی آتے ہی، اور ساتھ میں ملایا اس نے مرہٹوں اور نظام دکن آبادی کی فوج کو۔ اس کے دونوں دستوں کی امداد کے ساتھ انگریز سرکار نے خود کمانڈ کرتے ہوئے لارڈ صاحب نے جا کر تہو بالا کر کے رکھ دیا کہ اس کو سلطان ٹیپو کی شان و شوکت کو، اس کی جرت و بہادری کو دفن کر کے رکھ دیا۔ ایک شرمناک قسم کا صلح نامہ۔ ناظرین، اس کی کچھ شکیں میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتائی ہیں، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لے اس صلح نامہ کو پڑھنے کے بعد، اس لیے کہ ہمارے تو ہیرو ہے سلطان ٹیپو، ہمارے نظر میں، ہماری کتابوں میں، اور پھر اتنے گھٹیا، اتنے گرے ہوئے صلح نامہ پر محض اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کھال اور اپنا مال بچانے کے لیے اس صلح نامے پر دستخط کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ پتہ نہیں، اب میں اور آپ یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے، اس کے پس پردہ اس کی واقعی بزدلی ہی تھی سلطان ٹیپو کی، یا پھر کوئی حکمت عملی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی حکمت عملی کے تحت اس نے اس پر دستخط کیے ہوں، لیکن بہرحال یہ سچ ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اس نے صلح نامہ پر دستخط کیے، جس میں ساری کی ساری شکیں، سارے کے سارے سیکشنز، ساری کی ساری گنتی انگریز سرکار کی بنائی ہوئی اور اپنی بنائی ہوئی شرائط پر، ایک بھی سلطان ٹیپو کی مرضی کی شرط اس میں نہیں لکھی گئی، اور سلطان ٹیپو نے آدھا، ناظرین 50% ایریا آف میسور، اپنی سلطنت کا، اپنے ملک کا آدھا حصہ کاٹ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا، اسی صلح نامے کی ایک شک کے تحت۔ خیر، یہاں پہ پھر اس کے بعد سلطان ٹیپو کا کیا ہوا وہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ پتہ کیوں؟ کہ ہم نے شخصیات کی طرف گہرائی میں نہیں جانا۔ ہمارا جو مطمع نظر ہے، جو مطلوب و مقصود ہے، وہ ہندوستان کی تاریخ ہے، شخصیات کی تاریخ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ حکم کریں گے تو میں بعد میں یہ ہندوستان کی تاریخ ختم کرنے کے بعد سلطان ٹیپو کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، الف سے لے کے یہ تک، مگر اس کے لیے ناظرین کم از کم مجھے 1 مہینہ لگے گا، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک عرصہ اگر بیان کروں گا، اس کے حالات و واقعات بتاؤں گا، تو ہمارا پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو چند منٹوں میں اپنا ایک پروگرام کمپلیٹ کر کے آگے بڑھنا ہوتا۔ اب میں بتاؤں گا صرف وہ چیزیں کہ اس جنگ کے بعد، سلطان ٹیپو اور انگریز کی جنگ کے بعد، کہ ہندوستان کا نقشہ کیا ہوا، ہندوستان کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حالات میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان پہ بات کرنی ہے میں نے۔ تو عرض کیے دیتا، سب سے پہلے جو مفتوح علاقہ تھا، جسے مال غنیمت سمجھ لیں،
आधा मैसूर, उसमें क्लेम कर दिया, दावा कर दिया मरहटों ने और निज़ाम दक्कन आबादी ने। उसने कहा कि हमारी भी फौज ने, ब्रिगेड ने इसमें शिरकत की है, हमें भी इस ज़मीन के इस टुकड़े में से हमारा हिस्सा भी हमें मिलना चाहिए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अंग्रेज़ जो उस वक्त अपने पूरे जोबन पर था, अपनी पूरी ताकत में था, उसने इनकार नहीं किया। इनको बुलाया, इनको कहा कि तुम्हारे दस्ते भी मैंने देखे, तुम्हारे फौजी भी देखे, और जो उन्होंने जंग के दौरान हमारी मदद की वो भी मेरी नज़र के सामने, मगर फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कर आके बारगेनिंग करके अंग्रेज सरकार मान गई जी 3 हिस्से कर लेते हैं। मैं आधा मैसूर जो है इसके 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा ले लिया किसने? निज़ाम दक्कन आबादी ने, दूसरा मरहटों ने, और तीसरा हिस्सा आया अंग्रेज सरकार के पास। और अंग्रेज सरकार इस पे भी खुश थी। वजह ये कि इसने अपने पास 2 हिस्से, 2 इलाके रखे। हिस्सा तो वो तीसरा ही बनता था, लेकिन इलाके 2 थे, एक मशरक में, एक मगरब में। एक मशरकी हिंदुस्तान में और एक मगरबी हिंदुस्तान में। मगरबी हिंदुस्तान में जो इलाका इसने लिया, बहुत बड़ा शहर और साहिल समंदर था। ये इसे अंग्रेज को शुरू से पसंद रहा, साहिल समंदर, इसलिए कि इसका बुनियादी जो आमदनी का जरिया था, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो ट्रेडिंग थी, शिपिंग थी, तजारत थी। और तजारत सिर्फ बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती थी, इसलिए इसको बंदरगाहों की बड़ी ज़रूरत हुआ करती। इसने जो इलाका, ये मगरबी हिंदुस्तान में से जो समंदरी साहिल लिया, उस इलाके का नाम था मलीबार। वो इलाका था। और जो मशरकी हिंदुस्तान में 2 शहर, 2 ज़िले लिए सिर्फ, वो थे एक सलीम और दूसरा मदूरा। 2 ज़िले थे, और वो क्योंकि मद्रास और कलकत्ता के दरमियान में थे, और ये बुनियादी मरकजी और फौजी छावनियाँ थी अंग्रेज़ की, उनके लिए ये बड़ा इलाका बड़ा सूटेबल और ज़रूरी था, इसलिए वो ले लिया। लेकिन जो मगरबी हिंदुस्तान में लिया, मलीबार जिसका मैंने आपका नाम बताया, वहाँ पे एक तो उसने अपनी बंदरगाह बना ली अंग्रेज़ ने, जहाँ पे उसके तजारती जहाज़ आने और जाना शुरू कर दिया, और तजारत में दिन दुगनी और रात तिगनी तरक्की होती गई। उसके अलावा क्या हुआ, ये क्योंकि वो इलाका था जहाँ से दरियाए सिंध गुजरता था, लिहाजा इसके गिरदो नवाह की सारी ज़मीनें ज़रखेज़ हुआ करती थीं, अब भी हैं। अब तो ये इलाका पाकिस्तान में आ चुका ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। पाकिस्तान के बनने के तकरीबन आज से 240 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज से 240 साल पहले के हालात ये थे, जब दूसरा गवर्नर जनरल इंग्लैंड का पाकिस्तान हिंदुस्तान में आकर हुकूमत कर रहा था। ये बात है 1786 से लेके 1793 तक, 6.5 साल तक यहाँ पे हुकूमत की है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। खैर, वो जो दरियाई इलाका था, दरियाए सिंध के अतराफ ने, मलीबार का इलाका, वहाँ पे खेती बाड़ी उरूज पर थी, अनाज हर किस्म का ज़मीन से उगता था, इसलिए कि पानी, एक तो ज़मीन की तासीर अच्छी थी और दूसरा पानी वाफर मिकदार में अवेलेबल था इस इलाके में। सो इसने अपनी पूरी तवज्जो दी ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए। इसने गवर्नर जनरल ने, कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड ने, इसने एक 12 रुकनी कमेटी कायम की नाजरीन, जिसमें 8 अंग्रेज थे और 4 लोकल लोग थे। उनको कहा कि आप मकामी काश्तकारों से मिलें, उनकी मुश्किलात, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी जो मसाइब हैं, उनको सुने, देखें, परखें, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तरतीब दें और अपनी सिफारिशात पेश करें कि कैसे
اگر کیا کیا جائے ایسا کہ اس علاقے کے ملی بار کے کاشتکاروں کو، کسانوں کو خوشی اور خوشحالی ملے اور سرکار برطانیہ کو وافر مقدار میں ٹیکس ملے۔ یہ 12 رکنی کمیٹی نے تقریباً کہتے ہیں 2 مہینے تک کام کیا، اور انہوں نے لمبی فہرست، ایک تو مقامی طور پر بیٹھ کر انہوں نے سنوائی کی، لوگوں کے مسائل جاننے کی کوشش کی، اور دوسرا انہوں نے دن رات لگا کر اپنی عقل و فہم کے مطابق بادشاہ سلامت کے سامنے، یعنی دوسرے گورنر جنرل کے سامنے، لارڈ کارن والیس کے سامنے ایک فہرست رکھی، جسے بخوشی اس نے قبول کر لیا، ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ یہ جو ملی بار کا علاقہ ہے یہ زراعت کے لیے پورے ہندوستان میں مشہور تھا، اور زراعت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کی معیشت میں، انکم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں، ملک عزیز میں، اس کو ذبوح حالی کا شکار کر دیا جائے تو اس پہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، نوحہ کنانی کی جا سکتی ہے، ساری پیٹا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے فوری طور پر ایک نوٹیفکیشن کیا، اور وہ اس نے یہ دیکھا کہ برطانیہ کے قوانین کی طرز پر جو وہاں پہ کاشتکاروں کو سہولتیں میسر تھیں، اس نے فوری طور پر یہاں پہ نافذ کر دیں، اور اس کو نام دیا استمراری نظام زمین۔ استمراری نظام زمین اور کاشتکاروں کے لیے استمراری نظام نافذ کیا۔ اس سے پہلے کیا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے، پیچھے بتا بھی چکا ہوں، اس سے پہلے جاگیردارانہ نظام تھا جو مغلوں نے قائم کیا تھا، مغلیہ سلطنت سے چلتا آ رہا تھا۔ علاقے میں ایک جو سب سے بڑا طاقتور اور بدماش ہوا کرتا تھا، اس کو 50 یا 100 پنڈ دے دیا کرتے تھے، 100 پنڈ، پورے کا پورا علاقہ، لمبی چوڑی جاگیر، اس کو لکھ کر پٹے پر دے دیتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ ایک بندے سے پوری جاگیر کا ٹیکس وصول کر سکیں۔ اس کو حاکم کو، بادشاہ کو اب ہر کسان کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، حکومت نے، بادشاہوں نے ٹیکس کتنا مقرر کیا ہوا تو 2 روپے فی ایکڑ، 2 روپے فی ایکڑ بادشاہ نے جاگیردار سے لینا ہوتا تھا۔ جتنا رقبہ قابل کاشت ہے اس کی جاگیر میں، اس کا فی ایکڑ 2 روپے یہ انگریز وصول کرتا تھا۔ اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے مغلیہ خاندان وصول کرتا رہا۔ لیکن غضبناک اس میں کیا تھا، قابل افسوس اور قابل رحم کون سی بات تھی، وہ یہ کہ جاگیردار بجائے 2 روپے ٹیکس لینے کے 10 روپے ٹیکس لیتا تھا فی ایکڑ کاشتکار سے۔ مغلیہ خاندان کو پتا تھا، بادشاہوں کو، انگریز کو بھی خبر تھی، مگر وہ خاموش تھے۔ وہ کہتے تھے تم سیاہی سفیدی کے مالک ہو، جاگیردار ہو، یہ ساری رعیت، ساری رعایا، کاشتکار، یہ تمہارے رحم و کرم پر ہے، ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی تم کر سکتے ہو۔ تو پھر کیوں نہ، جب اتنے وسیع اختیارات کسی ایک نابلد کے ہاتھوں میں، ناقدر شناس کے ہاتھوں میں آ جائیں، تو پھر وہاں پہ تباہی اور بربادی ہی ہوا کرتی ہے۔ جاگیردار صاحبان نے اندھیر نگری چوپٹ راج والا کام کیا ہوا تھا اپنی جاگیروں میں۔ اب اتنے پیسے، اتنا لگان، اتنا ٹیکس سرکار کو، حکومت کو نہیں ملتا تھا جتنا جاگیردار کو مل رہا تھا، اور انہوں نے بقایا جات جمع کر کے، کھاتوں میں لکھ کے ہر کاشتکار کو ایک بھاری بھرکم رقم کے نیچے دفن کیا ہوا تھا۔ اس بیچارے کی 7 پشتیں، 7 نسلیں لگ جاتی تھی وہ ٹیکس کی رقم ادا کرتے کرتے، لیکن پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا۔ اگلی بات جو سب سے زیادہ نفرت انگیز اور شرمنگیز تھی، وہ یہ کہ کسی بھی خاتون کو اٹھا لینا، کسی کی بہو کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو
زور زبردستی اٹھا کر اغوا کر لینا اور غائب کر دینا، یہ معمولی کارروائی ہوا کرتی تھی۔ یہ تھا شاخسانہ جاگیردارانہ نظام حکومت کا، اور اس کی شکایت جا کے کرنی تھی بادشاہ کے پاس یا انگریز کے پاس، تو انگریز کہا کرتا تھا کہ یہ جاگیردار جو کچھ تمہیں کہے وہی میرا حکم ہے، وہی قانون ہے، اور اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اسے قبول کرنا ہوگا بلا چوں و چراں۔ اتنے برے اور بدترین حالات تھے، لیکن سرکار اس نے تھا تو انگریز نہ غیر مسلم تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے آ کر وہ اصلاحات نافذ کی جو اس کے اپنے ملک میں تھیں، ذمہ داروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے۔ آ کر اس نے ان سے کمیٹی کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ استمراری نظام حکومت، نظام زمین نافذ کر دیا۔ اس کے تحت جو زمینوں کا سائز تھا، یعنی ایکڑ جو تھا اس کا سائز ڈبل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کاشتکار 2 ایکڑ کاشت کرتا ہے تو اس کو 1 ایکڑ کا ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ یہ اس کا فائدہ ہوا، یعنی سائز بڑا کر دیا زمین کا، کاشت زیر کاشت زمین کا۔ دوسرا یہ کہ جو ٹیکس تھا وہ 2 روپے سے بڑھا کر 4 روپے کر دیا۔ اس پر بھی کسانوں نے تالیاں بجائیں، خوشی سے جھوم اٹھے، اس لیے کہ پہلے تو وہ 10 روپے فی ایکڑ دیتے تھے اور ایکڑ بھی چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ لو جناب علی، تیسری شک کیا تھی اس نوٹیفکیشن کی جو اس کا کارنامہ تھا؟ آج بھی اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں چمک رہا ہے، کارن والس کا۔ تیسرا کام اس نے کسانوں کے لیے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ جو جتنی زمینیں بے آباد اور بنجر پڑی ہوئی ہیں، میری سلطنت کے زیر قبضہ جتنی بنجر زمینیں ہیں، آج کے بعد جو کسان، جو کاشتکار جتنی زمین نئی آباد کر لے گا، زیر کاشت لے آئے گا، وہ زمین اس کے نام مالکانہ حقوق کے طور کے ساتھ الاٹ کر دی جائے گی۔ یہ اعلان ہوا۔ اب کیا تھا ناظرین، ہر کاشتکار نے، ہر کسان نے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ ملایا، شبانہ روز محنت کی، کھیتوں میں دن اور رات اپنے ڈیرے لگا لیے، اور ایک بہت بڑا نیا علاقہ زیر کاشت آیا۔ اور جیسے جیسے وہ آتا رہا، اپنے وعدے کے مطابق انگریز سرکار وہ ساری زمینیں ان کاشتکاروں کے نام الاٹ کر دے، اس کے نام منتقل کر دیتی تھیں، تاکہ آنے والی بھی کوئی بھی حکومت آپ کو اس زمین کے ٹکڑے سے محروم نہ کر سکے۔ یہ تھی وہ باتیں، یہ تھے وہ سارے کے سارے اصلاحات جو اس نے کیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے فائدہ کیا ہونا تھا؟ ایک تو نمبر 1 تو یہ ہوا کہ بے شمار نئے علاقے زیر کاشت آ گئے، جہاں صرف گھاس بھوس اور جھاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، سرکنڈے ہوا کرتے تھے۔ وہاں پہ اب ہری بھری فصلیں ہونے لگ گئیں۔ کسان نے محنتیں کر کر کے، کاشتکاروں نے محنتیں کر کر کے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ ملا کر نئی زمینیں آباد کی، اپنے نام کروائیں، اور سرکار کو، حکومت کو کیا فائدہ پہنچا کہ اس کو ٹیکس کی مد میں اتنا پیسہ جمع ہونا شروع ہو گیا کہ انگریز سرکار کا اپنا شاہی خزانہ لبالب بھر گیا۔ ناظرین، یہ ہوتے ہیں قوموں اور ملکوں کی ترقی کے راز، کہ جب تک آپ عوام کو خوشحال نہیں کریں گے، حکومت کبھی بھی بیرونی یا اندرونی قرضوں سے پاک نہیں ہو سکتی۔ جب تک عوام کا استحصال ہوتا رہے گا، جب ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہے گی، جب ان کو اپنی جان بچانے کے، اپنی روزی روٹی کے لالے پڑے رہیں گے، تو کیسے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ سرکار جانے من 21ویں صدی ہے، جبکہ آج سے 250 سال پہلے جو اصلاحات انگریز نے نافذ کی تھیں،
کیوں ان کو ختم کر دیا گیا؟ کیوں ان کو کنٹینیو نہیں کیا گیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ خیر، اگلا کام اس نے کیا کیا؟ انگریز نے اس نے یہ کہا کہ اب آپ کو ٹیکس جمع کروانے کے لیے ہمارے کیپٹل دارالحکومت نہیں آنا پڑے گا، ہر ضلع میں ایک ٹیکس کلیکٹر، ایک آفیسر بٹھا دیا ہر ضلع میں، تاکہ کاشتکاروں کو ٹیکس جمع کروانے میں آسانی رہے، ان کو دور نہ جانا پڑے، وہ خود جا کر دفتر میں ٹیکس جمع کروا دیں۔ نمبر 2 یہ کہ ساتھ ہی ساتھ اسی ٹیکس کلیکٹر کے ساتھ ہی ایک عدالت بنوائی ہر ضلع میں، اور وہاں پہ ایک جج، انگریز جج مقرر کیا، اور پھر اس نے فیصلے جو سالوں میں اب ہوتے ہیں وہ مہینوں میں، اور جو مہینوں کے میں اب ہوتے ہیں وہ دنوں اور ہفتوں میں کر کے عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر پہنچایا، رعایا کو، پبلک کو ان کے انسانی حقوق کی روشناسی کروائی، پہچان کروائی، اور ان پر عمل درآمد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں رکھا۔ یہ تھے وہ زمینی حقائق، یہ تھے وہ حالات و واقعات ہندوستان کے، وہ سیاسی، وہ معاشرتی، وہ معاشی حالات جن کی وجہ سے بہتری آ گئی عوام کی زندگی میں بھی اور انگریز سرکار کے خزانے میں بھی۔ اب بدقسمتی سے اس کے بعد یہ ہوا کہ کارن والیس نے استعفیٰ دیا، 6.5 سال اسے ہو چکے تھے، 1793 ہو گیا۔ ناظرین، 1793 کا سال آیا تو اس نے اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا اپنی عہدے سے۔ اس نے کہا کہ جی اب میں مزید اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتا، میں اپنی صحت کی وجہ سے واپس اپنے ملک جا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، اپنا علاج معالجہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بات بلکہ اسی کے ہوتے ہوئے ایک دفعہ ناظرین کوشش کی گئی، یہ آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ وہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ یا جج تھا اس کو اور ٹیکس کلیکٹر کو ایک ہی دفتر بنا دیا گیا، دونوں اختیارات ایک بندے کو دے دیے گئے جو کامیاب نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا، آخر کار اسے واپس مجسٹریسی نظام کی طرف جانا پڑا، یعنی جوڈیشل کو اور ٹیکس کلیکشن کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑا۔ خیر، یہ واپس چلے جاتے ہیں جی انگلینڈ۔ کب؟ 1793 میں۔ اب نئے صاحب یعنی تیسرے گورنر جنرل کی آمد کی خبر ہے۔ وہ کون تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، کن حالات میں ہندوستان میں آئے، اور انہوں نے آ کر یہاں پہ کیا گل کھلائے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط سے شروع کر دیں گے ٹکا کے۔ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرنے کی کوشش کرتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کافی نہیں ہو گیا آج؟ بہت ساری معلومات میں نے کوشش کی ہے آج بھی آپ کے کانوں میں پڑ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہو سکتا ہے میرا کچھ بولا ہوا، کچھ سمجھایا ہوا، تھوڑا بہت نالج آپ کی ذہن میں، آپ کے دماغ کے کسی کارنر میں رہ جائے تو یہی میرا ریوارڈ ہے کہ میں نے آپ کو ہندوستان کی تاریخ کے پنوں سے جو کچھ تھوڑا بہت خود جانتا تھا وہ آپ میں منتقل کرنے کی چھوٹی سی حقیر سی کوشش کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ بڑا بہترین خوبصورت لفظ ہے، کس نے نہیں سنا ہوا؟ سربالا۔ سربالا کون نہیں جانتا اس نام سے، اس لفظ سے ناواقف کون ہے؟ سربالا اس لڑکے کو کہتے ہیں جو دولہے کے ساتھ دولہے کی طرح تیار ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھتا ہے یا گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اور دلہن کو بیانے کے لیے دونوں جاتے ہیں۔ جس طرح کا لباس، جس طرح کی تیاری دولہے کی جاتی ہے، اس لڑکے کی بھی کی جاتی ہے جو سربالا بنا کر بٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی
بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں پنہا ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف لفظ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، کیوں بنا، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ناظرین سربالا لفظ نہیں تھا، یہ سنسکرت زبان کے دو الفاظ تھے جن کو جوڑ کر ایک بنایا گیا، اور الفاظ تھے شاہ اور بالا۔ یہ دونوں میں نے لکھ کے رکھے ہو، شاہ اور بالا، اوپر دیکھیں، یہ دو الفاظ تھے، دونوں علیحدہ علیحدہ تھے، ان کو جوڑ کر ایک لفظ بنا جو شابالا سے بدل کر اب سربالا بن گیا۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں اب کہ شاہ کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت والا، تو شان و شوکت تو اس کی ہوتی ہے بھائی کہ وہ شادی میں مہمان خصوصی بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور بالا جو لفظ ہے ناظرین، سنسکرت میں بالا کہتے ہیں لڑکے کو اور بالی کہتے ہیں لڑکی کو۔ یہ دو لفظ ملے شاہ اور بالا، یعنی شان و شوکت والا لڑکا، یہ تھا اس کا مطلب۔ اب شان و شوکت والا تو ظاہر ہے وہ ہوتا ہے بھائی، کیونکہ پورے پنڈ میں شادی ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی لڑکا ایسا ہوتا ہے جو سربالا ہوتا ہے اس شادی میں۔ شاہ بالا، چلتے چلتے ہمارے تک پہنچتے پہنچتے، سفر کرتے کرتے لنگڑا ہو کر اپنی ٹانگیں توڑوا کر شاہ بالا کی بجائے سربالا بن گیا۔ کیسا رہا آج کا لفظ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کہ یہ لفظ سربالا کہاں سے کیسے بنا اور اس شکل میں کیسے پہنچا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کے پروگرام کا دوسرا اور آپ کا مزیدار سیگمنٹ۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میری طرح دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جائے، تو تکار ہو جائے، یا اختلافات پیدا ہو جائیں، وہ غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر، آپ کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کی غلطی یا گناہ یا کمی کوتاہی اسی کی ہے، لیکن پھر بھی وہ چل کر اپنی انا کے بت کو روندتا ہوا آ جاتا ہے آپ کی چوکھٹ پر، تو یقین کرو ایسے لوگوں کی قدر کرنا سیکھ لو۔ وہ پتہ ہے کیوں آتا ہے؟ اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس کو کچھ آپ سے ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ سے کوئی مالی غرض نہیں ہوتی، وہ محض آپ کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، اس کی بزدلی نہیں ہے۔ نو 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 نو، وہ بزدل نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی انا کے بت کو توڑ کر آنے والا بزدل ہو ہی نہیں سکتا، اور اسے بزدل کہنے والا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔